حضرت آیت اللہ موسوی الخمینی نے 9 جنوری سن 1963 کو اپنے ایک تحریری بیان میں شاہی حکومت کے نام نہاد اور جعلی ریفرنڈم کا پردہ چاک کیا اور اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حکومت شاہ جو عید نوروز کے موقع پر سفید انقلاب کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں اپنی کامیابی کا جشن منانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اچانک انقلابی تحریک کے سربراہ کی جانب سے عام سوگ کے اعلان پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام میں کہا گیا تھا، اس سال علماء کرام عید نہیں منائیں گے۔ جابر حکومت شریعت اور آئین کے منافی قوانین منظور کر کے باعفت خواتین اور ملت ایران کا سر نیچا کرنا چاہتی ہے۔ میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ جابر حکومت اسلامی احکام کی مخالفت اور آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں برطرف ہو جائے۔ اس سال نوروز 25 شوال کے دن تھا، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ شاہی گماشتوں نے اس روز مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روضے کے سامنے عوام سے ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ فیضیہ کے اس بےایمانہ اقدام کے بعد 40 دن کے لیے درس تعطیل ہو گئے، یہاں پر چھٹی کر دی گئی درسوں کی اور عزائے عمومی کا اعلان کیا گیا، جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چلتا گیا اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ بعد میں جو محرم نزدیک تھا اس کے اندر امام نے تمام طلاب اور مراجع اکرام کو اس بات کی دعوت دی کہ مختلف جگہوں پہ شاہ کی اس بےایمانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کو افشا کیا جائے۔ اس روز پہلی بار عوام کے لبوں سے مرد آباد شاہ کے نعرے سنائی دیے۔ شاہی گماشتوں نے مدرسہ فیضیہ کے اندر تک عوام کا تعاقب کیا اور متعدد طالب علموں اور عام لوگوں کو زد و کوب اور بہت سوں کو قتل کیا۔ شاہ کے خفیہ ادارے ساواک کے غنڈوں نے بھی راہگیروں پر تشدد کیا، دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے دوسرے روز رات کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور اس کے اطراف کی گلیوں میں جمع تھی۔ سید روح اللہ الموسوی الخمینی نے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حکومت نے یہ کام کر کے منگولوں اور تاتاریوں کے جرائم کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حکومت جتنے جرائم کرے گی اتنا ہی اپنے آپ کو رسوا کرے گی اور ذلیل ہوگی۔ آپ لوگوں کو مستقبل میں بھی اسی طرح کے خطرناک منصوبوں کے بارے میں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ لوگ شاہ دوستی کا نعرہ لگا کر مذہبی اقدار کی توہین کر رہے ہیں۔ شاہ دوستی کا مطلب ہے لوٹ مار، اسلام کی تحقیر، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی، علم و دانش کے مراکز پر حملہ۔ شاہ دوستی کا مطلب ہے قرآن اور اسلام کے پیکر پر ضرب لگانا۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ اسلامی اصول خطرے میں ہیں، قرآن اور مذہب کو خطرہ لاحق ہے۔ ایسی صورت میں تقیہ حرام ہے اور حقائق بیان کرنا واجب ہے۔ اسلامی انقلاب کے راستے میں ایک رکاوٹ وہ درباری ملا تھے جو ہمیشہ رضا شاہ کی حمایت میں بیانات دیتے رہتے تھے اور اس کی حمایت کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے لیے یہ واضح کر دیا تھا کہ شاہ کی دوستی یعنی اسلام کے خلاف قیام کرنا، اور کیونکہ شاہ کے اندر یزید کی وہ تمام صفات موجود تھی جس نے اسلام کی بربادی کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی شاہ نہایت غصے کے ساتھ حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں یعنی قم میں آیا اور اس نے ایک نہایت باغرور تقریر کی اور نہایت متکبرانہ لہجے میں تمام علماء کی توہین کی، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کی اس توہین اتنی شدت کے ساتھ یہ توہین کی تھی کہ بعد میں وہ خود بھی پشیمان ہو گیا تھا۔ اس توہین کے ساتھ ہی تمام عوام کے اندر ان کے دینی جذبات مجروح ہوئے، اور جو محرم جو عنقریب آ رہا تھا تمام عوام نے، علماء نے
دینی طالب علموں نے یکسر اکٹھے ہو کر اپنے اقدامات کو عملی شکل دینا شروع کی تاکہ محرم میں شاہ کی اس توہین کا وہ جواب دے سکے۔ 26 اکتوبر سن 1963 کو شاہ حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں آیا اور اپنی تقریر میں بڑے غصے میں سید روح اللہ سمیت تمام علماء کرام اور اپنے مخالفین کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس کے بعد ملک میں گھٹن کی فضا میں اور بھی اضافہ ہوا اور ملک پولیس اسٹیٹ میں بدلنے لگا۔ محرم جب قریب آیا تو دوبارہ شاہ کی طرف سے ارکانوں کی طرف، اس کے ایجنٹوں کی طرف سے امام کو دھمکی دی گئی کہ یہ کام نہ کیا جائے، آپ نے یہ تقریر نہیں کرنی، لیکن امام نے اس کی اطلاع نہیں کی اور عاشورہ کے دن یعنی 3 جون کو امام خمینی نے ایک سخت تقریر کی جس میں تقریباً 2 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا۔ اس وقت میں، اس دوران میں اتنا مجمع یعنی اس کی کوئی پہلے مثال نہیں ملتی تھی، اور لوگ بھی مسلح ہو کے آئے ہوئے تھے کیونکہ مارچ میں ہی وہ فیضیہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ دوبارہ یہ کام بھی امام نے، تقریر بھی امام نے فیضیہ میں انجام دی تھی۔ حکومت کی جانب سے بے انتہا دباؤ اور سلامتی کے خطرے کے باوجود حضرت امام خمینی نے عصر عاشورہ کو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے صحن میں تاریخی خطاب کیا اور شاہ اور شاہی حکومت کی چونیں ہلا کر رکھ دیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا: اے شاہ، اے بادشاہ، اے بدبخت بیچارے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عوام کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر کسی دن تمہارے آقاؤں نے فیصلہ کیا کہ تم چلے جاؤ تو لوگ شکر ادا کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو جو تمہارے باپ کا ہوا ہے۔ اے بدبخت بیچارے، کچھ سوچ تو صحیح، غور تو کر، تھوڑا سا نتائج کو تو دیکھ، کچھ عبرت تو حاصل کر، اپنے باپ سے ہی عبرت حاصل کر۔ 14 خرداد 1342 یعنی 1963 کے روز عاشورہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے بعد علماء اور طالب علموں میں انقلابی جوش و جذبہ اور انقلابی افکار نہایت شدت سے پھیل گئے، اور اسی رات امام خمینی کی حمایت میں مسجد ہدایت سے لے کر تہران یونیورسٹی کے طالب علموں نے امام کی حمایت میں جلسہ تشکیل دیا، اور اس کے اگلے دن تمام عوام اور تاجر برادری نے بھی امام کی حمایت میں خمینی خمینی تو فرزند حسینی کا نعرہ بلند کر کے تہران یونیورسٹی تک انہوں نے جلسہ کیا۔ اس رات آدھی رات کے بعد فوجی کارواں اور سینکڑوں کی تعداد میں کمانڈوز چھاتا بردار اور شاہی گارڈ قم میں داخل ہوئے۔ امام خمینی اس وقت نماز شب کی تیاری کر رہے تھے۔ پورا محلہ عوام کی مار پیٹ اور بھاگ دوڑ کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر آئے اور بلند آواز سے فرمایا: روح اللہ خمینی میں ہوں، تم ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہو؟ عوام کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہ کرو۔ امام خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی نے امام کو گرفتار کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن امام خمینی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ امام خمینی کو گرفتار کر کے لے گئے تو رات کی تاریکی میں مصطفیٰ خمینی کی آواز گونجی: خمینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گھر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آغا مصطفیٰ خمینی کا گھر ہے، اور یہاں پر مصطفیٰ خمینی قیام کرتے تھے، اور اس کے برابر میں جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف، یہاں پہ امام خمینی جو ہے رہتے تھے۔ یہ منزل ان کی اپنی تھی، اور لیکن برابر میں جو گھر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ امام خمینی کرائے پر رہتے تھے۔ یہ جو گھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ امام خمینی کا وہ گھر ہے کہ جہاں پر آپ کرائے پہ رہتے تھے۔ اس گھر کے اندر یہاں پر امام خمینی کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے تو
امام خمینی کے خادم نے بتانے سے انکار کر دیا کہ امام خمینی گھر کے اندر ہے۔ جب امام خمینی کے خادم کا شور امام خمینی کانوں تک پہنچا تو آپ باہر آئے اور آپ نے کہا کہ ان سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مجھ سے کام ہے، اور آپ جانے لگے۔ پھر امام کو احاطے میں لے کر باہر لے گئے اور وہاں پر ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کر جو ہے قید میں انہوں نے حبس کر دیا، اور یہاں سے جو تبعید کرنا تھا ان کو وہاں لے کے چلے گئے۔ جب امام کو لے کے جانے لگے تو مصطفیٰ خمینی کا رونے کی حالت میں یہاں پہ آئے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام خمینی کے گھر کا دروازہ ہے۔ امام خمینی کے لے جانے کے بعد یہ دروازہ سے اور خود امام خمینی نے یہ کہا، فرمایا کہ یہ میں نے جس کام کو انجام دیا یہ میرا کوئی نیا کام نہیں ہے، میں نے کسی نئی چیز کو انجام نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ کا مقصد تھا کہ جسے خود خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ عاشورہ کی اس تقریر کے بعد 2 دن تک تقریباً لاکھوں افراد نے ہر جگہ مختلف شہروں میں مظاہرے شروع کر دیے شاہ کی حکومت کے خلاف، اور عاشورہ اور عاشورہ سے اگلے دن جو مظاہرے کرنے کے بعد لوگ جب گھروں میں واپس گئے تو 5 جون یعنی جیسے 15 خرداد سے جو معروف ہے، 5 جون کو ساواک والوں نے امام کے گھر میں رات کی تاریکی میں نماز اذان سے صبح سے تھوڑا پہلے حملہ کر کے امام کو گرفتار کر لیا اور تہران ارشاد آباد کی فوجی چھاؤنی میں انہیں قید کر دیا گیا۔ سورج ابھی پوری طرح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کی خبر پورے قم میں پھیل گئی۔ ہوائی اور زمینی فوج کی مداخلت کے نتیجے میں صبح 7 بجے شروع ہونے والے احتجاج میں سینکڑوں لوگ شہید اور گرفتار ہو چکے تھے۔ یا موت یا خمینی کا نعرہ لگانے والے نہتھے کسانوں پر فوج نے فائرنگ کر دی۔ تین دن تک مظاہرے ہوتے رہے، تقریباً 30,000 کے قریب افراد شہید ہو گئے، اور اس دوران باہر سے اور اندر سے علماء کے دباؤ اور مختلف تنظیموں کے دباؤ کے بعد شاہ کی حکومت کو مجبور ہو کے انہیں آزاد کرنا پڑا، لیکن وہیں پر نظر بند رکھا، اور اگلے سال 1964 تک یعنی مارچ 64 تک انہیں وہیں پر نظر بند رکھا گیا، اور تقریباً کافی سارے علماء کے دباؤ عراق، ایران اور مختلف دوسرے علاقوں کے افراد نے بھی، حتیٰ جامعۃ الازہر کے وہ شیخ شلتوت، انہوں نے بھی امام کی حمایت میں بیان دیا، امام خمینی کی حمایت میں بیان دیا، اور تمام لوگوں سے اس بات کی ریکویسٹ کی کہ جتنے مجاہد علماء ہیں ایران کے ان سب کی تائید کی جائے اور حمایت کی جائے دنیا بھر میں۔ امام خمینی کی جانب سے اس ریفرینڈم پر خط بطلان کھینچنے کی بنا پر عمومی فضا ایک طرح سے مسموم ہو گئی، اور جب لوگوں نے اس ریفرینڈم کی مخالفت کی تو اس کے نتیجے میں شاہ کے فوجیوں اور شاہ کے لشکر سے عوام کا تصادم ہوا۔ شاہ کی فوج نے تہران یونیورسٹی پر حملہ کیا، اور اسی کے ساتھ جس طرح سے تہران یونیورسٹی پہ حملہ کیا، قم میں حوض علمیہ قم میں بھی شاہ کی افواج نے گھیرا ڈال دیا۔ لیکن حسن علی منصور CIA کا ایجنٹ تھا، گویا ایک مہرہ تھا جس مہرے کو بدل کر حکومت کو ایک پرسکون ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ در حقیقت یہ صہیونیت کا اور استعماری حکومتوں کا ایک ایجنٹ تھا اور ان سے ملا ہوا تھا، جس سے کوئی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ 3 اگست سن 1963 کو شاہی حکومت کے خفیہ ادارے ساواک نے حضرت امام خمینی، آیت اللہ قمی اور محلاتی کی آزادی کی جھوٹی خبر جاری کی، جس میں کہا گیا تھا کہ ان حضرات کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے وعدے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ شاہی حکومت اس خبر کے ذریعے ملکی صورتحال کو کسی حد تک پرسکون بنانا چاہتی تھی تاکہ پارلیمان اور سینٹ کے نمائشی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ بہرحال علماء کرام اور مجتہدین نیز مجاہد اور مخالف دھڑوں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد پارلیمان اور سینٹ کے ریفرنڈم کے انتخابات سنگینوں کے سائے میں منعقد ہوئے۔ امریکی صدر کینیڈی اور امریکہ کے مشرقی اور مغربی پٹھو ممالک کے سربراہوں نے شاہ کو ریفرنڈم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔
5 اکتوبر سن 1963 کو ملک کے دونوں ایوانوں کے افتتاح سے صرف ایک دن پہلے علماء کرام اور سیاستدانوں نے نمائشی انتخابات کے خلاف بطور احتجاج عام ہڑتال کا اعلان کر دیا اور دینی مدارس کے طلباء اور مجتہدین نے حضرت امام خمینی کی گرفتاری کے خلاف تہران اور دوسرے شہروں کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ آخرکار جمعہ 10 اپریل سن 1964 کو رات گئے 10 ماہ کی قید کے بعد امام خمینی رہا ہو گئے اور قوم کے عظیم جشن کے دوران قم واپس لوٹ آئے۔ آپ نے عوام کے مختلف طبقوں کا شکریہ اور حکومت کے جھوٹے وعدوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اگر خمینی کو سولی پر بھی چڑھا دیا جائے تب بھی وہ اس حکومت کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گا۔ امام خمینی کی رہائی کے کچھ عرصے کے بعد وزیر اعظم حسن علی منصور کی حکومت نے بھی وہی راستہ اپنایا جس پر اس سے پہلے اسد اللہ علم کی حکومت چل چکی تھی۔ 13 اکتوبر سن 1964 کو خفیہ طور پر بدنام زمانہ کیپیچولیشن کا قانون منظور کر لیا گیا۔ اسی سال اکتوبر کے آخری دنوں میں اس خفیہ راز کا پردہ چاک ہو گیا اور امام خمینی نے اس پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 اکتوبر سن 1964 کو قم میں اپنے ایک معرکۃ الآراء خطاب میں فرمایا، ایک ایسا قانون پارلیمان میں لے گئے ہیں جس نے ہمیں ویانا پیکٹ اور فوجی مشیروں کا اسیر بنا دیا ہے۔ ہم اس مصیبت کا کیا کریں؟ امریکی باورچی، کلرک، فنی کاریگر اور امریکی شہریوں کو تو عدالتی تحفظ حاصل ہو، لیکن علماء اسلام اور دین کے خدمت کار شہر بدر اور جیلوں میں بند ہوں۔ قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس پر صدائے احتجاج بلند کرے، پارلیمان سے احتجاج کرے، حکومت سے احتجاج کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہمارا سودا کیوں کیا ہے، ہماری خود مختاری کا سودا کر دیا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ خدا کی قسم اس پر آواز نہ اٹھانے والا گناہگار ہے، اور خدا کی قسم اس پر احتجاج نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور بل لے کے آئے اکتوبر میں 1964 میں ہی کیپیچولیشن کے بارے میں، کہ اس میں امریکی جتنے فوجی تھے یا سفارتی عملہ تھا، کسی بھی جرم کے ارتکاب کے نتیجے میں ان پہ یہاں پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، نہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ یہ انتہائی ایک تزریلانہ بل پاس کیا گیا تھا۔ امام نے فوراً جیسے اس سے آگاہ ہوئے اس کے خلاف دوبارہ تقریر شروع کر دی، شاہ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود کہ اگر امریکہ کے خلاف کوئی بات کی تو پھر برا سلوک ہوگا، لیکن امام نے اس کی اطلاع نہیں کی، امام خمینی نے کوئی اطلاع نہیں کی اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ دوسری تقریر جو انہوں نے کی انتہائی افسوسناک انداز میں کی، اور تمام علماء سے بھی اس تقریر کا جو اعلانیہ شائع کیا گیا اسی رات کو تمام شہروں، بڑے شہروں میں چھاپ کے بھیج دیا گیا۔ اس بات پہ حکومت انتہائی سخت نالاں ہوئی اور امریکہ کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز پر امام کو جلاوطن کرنے کے تمام اقدامات کر لیے گئے۔ شاہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈرا دھمکا کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نرمی دکھانے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے، لہٰذا 4 نومبر سن 1964 کو امام خمینی کو گرفتار کر کے ترکی جلاوطن کر دیا گیا۔ امام خمینی کچھ عرصے ترکی اور عراق میں مقیم رہے۔ بعد ازاں جب تحریک انقلاب اپنے عروج پر پہنچی تو آپ کویت چلے گئے اور اس کے بعد فرانس تشریف لے گئے۔ تیرہ 1342 ہجری شمسی یعنی 1963 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے اور امام خمینی تقریباً 15 سال جلاوطنی میں ہی رہتے ہیں۔ اگرچہ اس دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے ایرانی عوام کے انقلابی افکار کو اسی طرح برقرار رکھا۔ اس 15 سال کے دوران شاہ نے اپنی انٹیلیجنس ساواک کے ذریعے عوام کو نہایت خوف و ہراس میں رکھنے کی کوشش کی، اور جتنے انقلابی گروپس تھے، جتنے علماء، جتنے طالب علم اور باقی بازاری اور تاجر برادری اس انقلابی روش پر چل رہی تھی، اسے انہوں نے خوف و ہراس کے ذریعے دبانے کی کوشش کی،
اور ظاہری طور پر یہ کچھ دب بھی گئے، لیکن علماء نے اور طالب علموں نے پس پردہ رہتے ہوئے عوام کے اندر انقلابی افکار اور اسلامی افکار پھیلا دیے۔ یہی وجہ ہے جب 1356 میں امام خمینی کے بڑے بیٹے آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اسی سال امریکہ کی حکومت بدلتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عوام جو 15 سال دبے رہے تھے، چونکہ ان کے اندر انقلابی فکر پھیلا دی گئی تھی، اسی لیے اس امام خمینی کے بیٹے کی شہادت کے ساتھ ہی ان کے جذبات دوبارہ ابھرتے ہیں اور اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ 1 سال بعد ہی انقلاب اسلامی کامیاب ہوتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلامی انقلاب کے مضبوط ارادوں اور انتھک جد و جہد کرنے والے عظیم رہنما 15 سال کی جلاوطنی کے بعد 1 فروری سن 1979 کو آغوش وطن میں واپس لوٹے اور شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا میں اپنی تقریر کے ذریعے شاہ کی غیر قانونی حکومت کی بساط لپیٹ کر رکھ دی، اور اس کے 10 روز کے بعد 11 فروری سن 1979 کو اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ فی قوانین منظور کر کے باعفت خواتین اور ملت ایران کا سر نیچا کرنا چاہتی ہے۔ میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ جابر حکومت اسلامی احکام کی مخالفت اور آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں برطرف ہو جائے۔ اس سال نوروز 25 شوال کے دن تھا، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ شاہی گماشتوں نے اس روز مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روضے کے سامنے عوام سے ان کی جھڑپیں ہوئیں۔ 1963 کو اپنے ایک تحریری بیان میں شاہی حکومت کے نام نہاد اور جعلی ریفرنڈم کا پردہ چاک کیا اور اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حکومت شاہ جو عید نوروز کے موقع پر سفید انقلاب کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں اپنی کامیابی کا جشن منانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اچانک انقلابی تحریک کے سربراہ کی جانب سے عام سوگ کے اعلان پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام میں کہا گیا تھا، اس سال علماء کرام عید نہیں منائیں گے۔ جابر حکومت شریعت اور آئین کے منافی اس روز پہلی بار عوام کے لبوں سے مرد آباد شاہ کے نعرے سنائی دیے۔ شاہی گماشتوں نے مدرسہ فیضیہ کے اندر تک عوام کا تعاقب کیا اور متعدد طالب علموں اور عام لوگوں کو زد و کوب اور بہت سوں کو قتل کیا۔ شاہ کے خفیہ ادارے ساواک کے غنڈوں نے بھی راہگیروں پر تشدد کیا، دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور سامان لوٹنا۔ حضرت آیت اللہ موسوی الخمینی نے 9 جنوری سن 19 فیضیہ کے اس بےایمانہ اقدام کے بعد 40 دن کے لیے درس تعطیل ہو گئے۔ یہاں پر چھٹی کر دی گئی درسوں کی اور عزائے عمومی کا اعلان کیا گیا، جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چلتا گیا اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ بعد میں جو محرم نزدیک تھا، اس کے اندر امام نے تمام طلاب اور مراجع اکرام کو اس بات کی دعوت دی کہ مختلف جگہوں پہ شاہ کی اس بےایمانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کو افشا کیا جائے۔
Smash, smash, show!